ہماری پارٹی کا منشور یہ تھا بادشاہ خان کی پارٹی کا، جس میں بلوچ بھی شامل تھے، سندھی بھی شامل تھے، بنگالی بھی شامل تھے، پنجابی بھی شامل تھے، کہ ون یونٹ ٹوٹے گا اور لسانی اور ثقافتی بنیادوں پہ پشتونوں کا اپنا صوبہ، پنجابی کا اپنا صوبہ، بلوچ کا اپنا فلانا ہوگا. اس میں ہمیں وہاں چھوڑ دیا گیا، اسی لیے وہ صوبہ بھی نہیں چل رہا. اصل میں پختونستان کا یا پشتونستان کا جو نعرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ عبدالصمد خان اشکزئی نے کہا کہ دنیا جو کچھ کہے ہمارا پشتونستان یہ ہے. بادشاہ خان بیٹھے ہوئے تھے اس جلسے میں، غنی خان بیٹھے ہوئے تھے سارے. ہمارا پشتونستان یہ ہے، ایک ساتھ متصل پاکستان کی جغرافیہ میں جو پشتون علاقہ ہے، دس مسٹ فار اے پروونس ود دی نیم آف پشتونستان. پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اٹھائے، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں کون سا سچ ہے؟ کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ کیا یہ ملک جمہوری ہے؟ کیا یہ ملک پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے؟ 1960s کے ارد گرد گیس وہاں سے نکلی تھی. یہ لائن پاکستان کی کہاں کا نہیں پوچھی، پاکستان کے کارخانے اسے چل رہے ہیں، پاکستان کی پلانا. آج بھی مری بکٹی عورتیں روٹی توے پکاتی ہیں لکڑیوں پہ. یس، انڈس کے کنارے لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس طرح چلے گا؟ میں باتیں تو نہیں کہہ سکتا، شرم آتی ہے. کلیگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پھر پاس کیسے ہوا؟ جب آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر پاس کیسے ہوا؟ اس غلامی سب شریک ہیں. جمہوریت جمہوریت نہیں ہے، میرے خیال میں ہے جمہوریت. شہباز میرے دوست بیٹھے ہو، یہ جیت چکے. آپ تو کسی گھر میں بھی جا سکتی، جائیں ان کے گھروں میں، ان کی بہو بیٹیوں سے پوچھیں کہ خدا کا نام لے کے بتاؤ یہ آپ کا جو یہ ہے، یہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ بہت بتا دیں. 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. حق کی حکمرانی غریب لوگوں کو نہیں ملا ہے، حق کی حکمرانی بلوچ کو نہیں ملا ہے، حق کی حکمرانی سندھی کو نہیں ملا ہے، حق کی حکمرانی پشتون کو نہیں ملا ہے. تاریخ تحفظ پاکستان کا ایک نقص یہ ہے، شاید یہ میری غلط فہمی ہے، کہ یہ بدبخت تنظیم کسی کے کہنے پہ نہیں بنی ہے. آپ اپنے بچوں کو تھانوں میں بھی عزت کرتے ہیں، مارتے ہیں بھی عزت کرتے ہیں عورتوں کو، اور پھر آپ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے. ہاں، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان ہے، اس میں اسلام قید ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی، اور اوورآل جو نیشنل ایک پالیٹکس چل رہی ہے اور اس میں جو سارے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں اس حوالے سے. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، ہمارا بہت بڑا میرے خیال میں میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آج ان کے سامنے بیٹھی ہوں، اگرچہ تھوڑی سی گھبرا بھی رہی ہوں، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. بی بی فرزانہ علی، آپ کا یہاں آنے کا شکریہ، بڑی مہربانی. جی، پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پشتون قوم پرست رہنما ہیں، اور مختلف ادوار میں وہ ہم بات کریں گے جو فورم بنے ان کے بھی ہیڈ رہے ہیں، اور ابھی بھی کسی بہت ہی امپورٹنٹ فورم کو ہیڈ کر رہے ہیں. سر میں جی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، جی یہ قوم پرست اس کو بعض لوگ نیگیٹو معنی میں پھر استعمال کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کے استعمال میں کروں قوم پرور، قوم دوست، یہ اس طرح ٹھیک رہے گی. ایگزیکٹلی. پرست سے وہ پھر پرستش کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا. ہمارے جو پاکستان کی سیاست کے لوگ ہیں، قوم پرور ہونا، وطن پرور ہونا ضروری بات ہے، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ 1977 میں جی آ جاتے ہیں، پہلا الیکشن لڑتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. میں ان کی شہادت کے بعد ان کی سیٹ پہ منتخب ہوا تھا. اچھا. 1974 جنوری 1974. اچھا. 1974 میں ان کی شہادت کے بعد میں منتخب ہوا تھا اس سیٹ پہ. ٹھیک. پھر یہ اسمبلیاں ٹوٹی. 1977 میں جب انتخابات ہوئے تو مجھے پارٹی نے کوئٹہ نہیں، پشین اور قلعہ عبداللہ اس سیٹ پہ وہ کیا. ٹھیک.
یہ دور تھا ضیاء الحق صاحب کا. یہ دور تھا 1977. جی. ہاں جب اس وقت تک ضیاء الحق صاحب نے وہ باڈی بلڈنگ کے اس کی طرح اس کو کھینچا نہیں تھا 3 مہینے کو. اچھا. وہ 11 سال والا ابھی چورن نہیں بکا تھا. نہیں تھی. اچھا. وہ 30 دن کے اندر. ہاں جی. یہ بات میں کچھ کہہ دوں گا, مطلب نام نہیں لوں گا. نہیں, میں اگر سوال کر لوں. نہیں ٹھیک ہے. جی. میں عرض کر رہا ہوں. جی. میں ہمارے بہت بڑے افسر تھے, ان کو جنت نصیب کرے, کمپیٹنٹ وہ تھے. 7 تاریخ کو صوبائی اسمبلی کی قومی اسمبلی کے انتخابات تھے, 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے تھے. اچھا. صوبائی کے تھے. جی. 3 دن گیپ تھا. جی. میں 6 تاریخ کو شریف آدمی تھے, میرے والد کے بھی دوست تھے, مجھ سے بڑے تھے عمر میں. میں ان سے ملنے گیا. اس وقت میں ملتا تھا, جاتا تھا چیف کے اس ہاؤس میں. چائے پلائی, 3:30 بجے تھے. گپ شپ ہوئی تو مجھے کہا کہ دیکھیں محمود بھائی, مجھ سے پھر گلہ نہیں کرنا. اچھا. آپ کے والد سے میں نے بڑے اچھے تعلقات تھے, آپ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. میں سیدھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یہ فکر انگریزی میں کیا, there are standing orders from اسلام آباد کہ یا مسٹ ریٹرن. اچھا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہ میرے بھائی, میں 1 مہینہ اسلام آباد سے لے کر آپ کے دفتروں کی چکر لگاتا رہا کہ یہ آدمی یہاں نہیں جیت سکتا. اچھا. عبدالصمد اچکزئی کی شہادت کو 3 سال ہوئے ہیں. لوگ جذباتی ہیں, کوئی اور ان کو کھڑا کر دیں, جیت جائے گا. آپ نہیں مان رہے تھے. کہتے بس میں نے آپ سے کہہ دیا. میں نے کہا ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, آپ کی مرضی, پولنگ اسٹیشن پہ گڑبڑ نہیں کرنی. لوگ جذباتی ہیں, ورنہ آپ کو انسانوں کو مارنا پڑے گا, پھر کچھ نہیں ہوگا, بربادی ہوگی. اور میرا آپ سے وعدہ, نہ میں پارٹی سے کہوں گا, نہ گھر والوں سے کہوں گا, نہ فلانے کہوں گا. بس ٹھیک ہے, اب جو کچھ کر لیں کر دیجیے. جاتے جاتے میں نے احترام سے ان 3 نام میں نے لیے. میں نے پریمیئر کا نام لیا, کینڈیڈیٹ کا نام لیا, اور اس کا. میں نے کہا آپ کی پھر یہ نہیں ہوں گے, اتنے بدنام ہو جائیں گے آپ. گڈ بائی ٹو یو. الیکشن ہوئے بھی 3 آدمی کھڑے تھے. ایک آزاد امیدوار کھڑا تھا, ایک سرکاری محترم دوست کھڑے تھے, ایک میں کھڑا تھا. سب سے آخر ووٹ ان کے تھے 8,200. اچھا. ہمیں اس خون کی برکت کی وجہ سے, یہ تحریک جو چلی تھی سالوں, اس کی وجہ سے ہمیں 25,000 سم تھنگ ووٹ ملے. اچھا. وہ آزاد امیدوار کے 8,700. بس پھر انہوں نے ان کو یا جو تماشے ہو رہے ہیں وہی جو اب ہو رہے ہیں, یہ 77 میں بھی یہی تھا. یہی انہوں نے, مجھے کو دکھ ہوتا ہے. ہاں. ضیاء الحق صاحب نے پھر اس حکومت کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا. تو آپ اس انٹرویو کے بعد وہ وائٹ پیپر منگا لیں. اس سیٹ پہ 40 پیجز ہیں. اسی کو بنیاد بنا کے ان کی ساری دھاندلی ثابت کر دی, اور اسی کے نتیجے میں چلتا کرتی. ہمارا آپ کا صوبہ یہ بنا تھا 1886 میں. ہمارے بلوچ بھائی جو ریل بلوچستان ہے, کلات, خاران, نکران, دسبیلا, جل مکسی, اس کو اسی سنڈیمن نے اکٹھا کر کے براہوی کنفیڈریسی کے نام سے ایک یونٹ بنایا. اچھا. براہوی کنفیڈریسی. ٹھیک. خان کلات ان کا بڑا, سر سردار ساروان ایک طرف, سر سردار جلاوان دوسری طرف, باقی بلوچ ان کے. آپ کا صوبہ 1935 ایکٹ سے پہلے
1901 یا 2 میں چیف کمشنر کا صوبہ بنا. صحیح. یعنی پشتون وطن کے 2 چیف کمشنر صوبے بنے ایک ساتھ متصل. پھر جب ہماری پارٹی بنی نیشنل پارٹی, تو ہماری پارٹی کا منشور یہ تھا باچا خان کی پارٹی کا, جس میں بلوچ بھی شامل تھے, سندھی بھی شامل تھے, بنگالی بھی شامل تھے, پنجابی بھی شامل تھے, کہ 1 یونٹ ٹوٹے گا اور لسانی اور ثقافتی بنیادوں پہ پشتونوں کا اپنا صوبہ, پنجابی کا اپنا صوبہ, بلوچ کا اپنا فلانا ہوگا. اس میں ہمیں وہاں چھوڑ دیا گیا, اسی لیے وہ صوبہ ابھی نہیں چل رہا. یہ ایسے برصغیر تذکرہ. تو بلوچستان کے بارے میں ایک بات اور, آپ کے چونکہ بار بار آپ اس طرف جا رہی ہیں, ابھی میں آنا چاہتی ہوں. صرف ایک بات, انڈیپینڈنس ایکٹ آپ پڑھ لیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹس میں جو علاقے, اس آرٹیکل 2 اس کا 3 جزء ہے, آرٹیکل 3 اس کا 2 جزء میں بول رہا ہوں, اس میں جن علاقوں کو کہ یہ علاقے پاکستان تشکیل کریں گے, ان میں 2 علاقوں کا نام نہیں ہے. ایک بلوچستان, بلوچ اسٹیٹس کا, اچھا, اور ایک آپ کے فاٹا کا. بنگال, پنجاب, سندھ, ریفرینڈم کے بعد جو کچھ ہوگا NWFP میں وہ علاقہ اینڈ برٹش بلوچستان, they will constitute پاکستان. بلوچستان بلوچ ایسے وہ یہ نہیں تھے اس میں شامل, فاٹا بھی نہیں تھا شامل. فاٹا سے پھر درمیان میں اگر بات ہے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, 1948 میں بلوچ کی یہ شکایت ہے کہ ہم پہ فوج کشی کی گئی. 1948 میں خانقرات کی رہبری میں بلوچوں کے اپنی سرداروں کی چھوٹی جو اسمبلی تھی, جو کچھ ان کا اسٹیٹ تھا, وہ سسٹم تھا, انہوں نے پھر ہمارے ساتھ شمولیت کی پاکستان میں. اچھا, تو بلوچستان ایسا حدود نہیں رکھتا تھا جس طرح اب ہے. ابھی آگے بڑھیں. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں, آپ نے چاہے اس وقت کی کا بلوچستان کی جو ایک تصویر, برٹش بلوچستان کی جو تصویر کھینچی ہے, آپ کے جو والد محترم کی جو ایک سٹرگل ہے, لیکن آج اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد ہم اگست کے مہینے میں جب بیٹھے ہیں, تو اس وقت بھی تحریک چلا رہے تھے اور کچھ مانگ رہے تھے, کچھ چاہت تھی, ہے نا, اپنے حق کی, اپنی آزادی کی. لیکن آج اتنی دہائیوں کے بعد اسٹل آپ مجھے کہنے دیں کہ آپ پھر وہی آزادی کی بات کرتے ہیں. بالکل یہی بات, یہ تو دکھ ہے. ہم آزاد ہیں سر. یہی دکھ ہے. عبدالصمد اچکزئی نے جو تحریک شروع کی, باچا خان بھی چاہتے تھے کہ NWFP کو جو چیف کمشنر کا صوبہ بنایا گیا تھا کہ یہ گورنر کا صوبہ بنے. یہاں عبدالصمد اچکزئی چاہتے تھے کہ برٹش بلوچستان گورنر کا صوبہ بنے. اس میں جو ہمارے ساتھ بلوچ تھے ان کے ساتھی تھے, مری بکٹی, اس کے لوگ, نوشی کے لوگ, جمالی. اچھا, آپ کے ہاں آبادی بہت زیادہ تھی. 1935 ایکٹ کے ساتھ یو بیکیم دی گورنر پروونس. اچھا, عبدالصمد اچکزئی یہی چاہتے تھے کہ اصلاحات لائی جائیں بلوچستان میں. اور دکھ کی بات یہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 مشہور نکات دیے ہیں, ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ میں بلوچستان کے صوبے کو گورنر کا صوبہ بناؤں گا, میں NWFP کو گورنر کا صوبہ بناؤں گا. یہ قائد اعظم کے نکات میں شامل ہے. ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں مانے گی, نہ قائد اعظم کی, نہ قرآن مجید کی, نہ چیز کی, بس چلتا ہے, ہم بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. جی, تو بلوچستان اب بھی وہیں کھڑا ہے. وہی تو کھڑا نہیں ہے. آپ نے غلطی یہ ہوئی کہ 70 میں ہماری پارٹی کے منشور کے برعکس ہمارے بزرگوں نے گول میز کانفرنس میں بیٹھ کے اپنی منشور کے مطابق یہ کام نہیں کیا کہ بلوچستان کے پشتونوں کو خیبر پختونخوا کا حصہ بناتے تاکہ پشتون ایک صوبے میں ہو جاتے. پشتونوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ابھی بھی. یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے اگر چھوٹے لوگ ہیں ہندوستان میں, لیکن
وہ ہندوستان کی آزادی کے فور فرنٹ میں رہے، چاہے پہاڑوں میں تو بندوق کے ذریعے، چاہے مرد آباد زندہ باد کے ذریعے. آج بھی سب سے زیادہ نقصان میں پشتون ہے. آج بھی پاکستان میں پشتون 4 ایڈمنسٹریشن میں رہتا ہے، متصل، ایک ساتھ متصل. آپ کا صوبہ فاٹا اب تو زمزلہ ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ اٹک میاوالی جب یونٹ بن رہا تھا، میاوالی واز پارٹ آف بنو ڈسٹرکٹ. جی ہاں. ابھی یہ سارا کمبل پور ہمارے صوبے کا حصہ تھا آپ کا. ابھی یہاں جی یہ کب تک چلے گا؟ I don't know. ہم خوش ہیں کہ زندہ باد. تو آج بھی آپ کے دل کے اندر کی خواہش ہے کہ پشتونستان ہونا چاہیے؟ پشتونستان کا ہونا اس لیے ضروری ہے. اس میں عبدالصمد خان نے یہ کمال کیا، میرے خیال میں یہ انہوں نے نیشنل ایوم پارٹی کے جلسے میں چوک یادگار میں جلسے میں کہا تھا، کیونکہ پشتونستان کے نام سے ایک تاریخ چل رہی تھی. جی ہاں، چل رہی تھی بالکل. عبدالصمد خان اشکزئی نے کہا کہ دنیا جو کچھ کہے ہمارا پشتونستان یہ ہے. بادشاہ خان بیٹھے ہوئے تھے اس جلسے میں، غنی خان بیٹھے ہوئے تھے سارے. ہمارا پشتونستان یہ ہے کہ ایک ساتھ متصل پاکستان کی جغرافیہ میں جو پشتون علاقہ ہے، دس مسٹ فار اے پروونس ود دا نیم آف پشتونستان. اس پہ وہ بھی ڈیفیوز ہو جاتا ہے. کم سے کم اس سے انہوں نے ڈسٹینس پیدا کر دیا. اچھا، کہ ہمارا پشتونستان یہ ہے. contiguous Pashtun areas of Pakistan must form a single province. یہ کچھ کے یادگار میں ان کی مشہور تقریر ہے. لیکن یہی کچھ انہوں نے، میں آپ کو کتاب دوں گا، یہ کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھا. جی، لیکن پنجاب میں یا دوسرے پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو ایک تاثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پختونستان کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا پختونخوا یا یہ آپ نے یہ جو بتایا کہ زمزلہ یا پھر اٹک اور میاں والی اور پھر آپ کے بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں، وہ آپ کہتے ہو کہ یہ افغانستان والے بھی سارے کے سارے پختون علاقے. وہ چیزوں کو دیکھیں نا، ہم تو اسی میں بڑے ہو گئے نا، چھوٹے سے بڑے ہو گئے اسی بحث میں کہ اصل میں پختونستان کا یا پشتونستان کا جو نعرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ بیٹا، دیکھیں پنجاب کیا ہے؟ ایک زمین کا نام ہے جی، اور ایک ملت کا نام ہے جی. اس کے نام سے صوبہ ہے. وہاں بھی پنجاب ہے، لیکن یہ کہ وہ مذہبی طور اور لوگ ہیں. جی، ہے تو پنجاب. جی. سندھ یہاں بھی ہے، سندھی ایڈجسنٹ بمبئی میں رہتے ہیں سندھی. جی. بلوچستان تو نام تھا ہمارے، بلوچستان بھی مینز بلوچوں کے رہنے کی جگہ. یہ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ NWFP تو ہم اس کے تھے، ہندوستان کے. جب اپنے ہندوستان تقسیم کی، ہم تو NWFP بھی نہ رہے. جب پاکستان کی وہ دیکھیں لیکن بس آپ نے ہمیں یہ نام ضرور دیا. کیوں؟ پنجاب گناہ نہیں تھا، ابھی تک گناہ نہیں ہے. سندھ گناہ نہیں تھا، بلوچستان اور نہیں گناہ، بنگال گناہ نہیں تھا. اگر ہم اپنے لیے کوئی نام سمجھتے ہیں فلانا یہ کر رہا ہے. قیوم خان کی کتاب آپ پڑھ لیجئے. وہ شریف آدمی ناراض ہوا تھا پارٹی سے، بادشاہ خان ان سے. گولڈ اینڈ گنز آن دی فرنٹیئر آف انڈیا مشہور کتاب ہے ان کی. اور وہی بھی اس کی بدقسمتی ہے، اس نے یہ کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہے بادشاہ خان کے بڑے رائے میں کے نام، ڈاکٹر خان کے نام. اچھا، اس کے نام کے ایماندار آدمی. اس میں قیوم خان واضح طور پہ لکھتا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے. یہ تو آئیڈیاز ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی فکر میں آزاد ہوتا ہے. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، ہمارے لیے 2 آپشنز ہیں. یہ قیوم خان کہتا ہے، جی. غفار خان نہیں کہہ رہا، جی. عبدالصمد اشکزئی نہیں کہہ رہا، کوئی اور پشتون نہیں کہہ رہا. ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے ہمارے علاقوں پہ حملہ کیا. انگریز نے ایران پہ قبضہ کیا، ہندوستان پہ قبضہ کیا، فلانی جگہ قبضہ کیا، فلانی جگہ قبضہ کیا، اور افغانستان سے بھی اس پشتون علاقے کو کاٹا. جب اب انگریز جا رہا ہے، ہندوستان ہندوستانیوں کے حوالے ہو رہا ہے، ایران ایرانیوں کے حوالے ہو رہا ہے، فلانا فلانیوں کے حوالے ہو رہا ہے، ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ افغانستان کا حصہ افغانستان میں چلا جائے. یہ قیوم خان کہتا ہے. اچھا، اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لیے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے درمیان، اس میں بڑے جغرافیہ بھی بڑا صحیح طریقے سے
فاٹا NWFP in parts of بلوچستان. یہ ایک انڈیپینڈنٹ پشتون اسٹیٹ کی حیثیت سے ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اچھا. گولڈن گنز آپ لکھ لیجیے, آج جا کے پڑھ لیجیے, ڈھونڈ لیں. 1945 میں اس نے لکھا. لیکن جب اختلافات ہوئے اپنی پارٹی سے تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی کتاب پہ پابندی لگا دی. اپنی کتاب پہ پابندی لگا دی. پابندی لگا دی. جا اب پاکستان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں, دیکھ قرآن کریم اس عالم کو بڑے خطرناک نام سے پکارتا ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتا. آپ عالم ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کے لیے میں کسی سے پوچھ لوں, آپ بتا دے گا کیا وہ ہے. میں نہیں کہتا. ابھی ہمارا پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اٹھا ہے, اس پہ لکھا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں کون سا سچ ہے؟ کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ کیا یہ ملک جمہوری ہے؟ کیا یہ ملک پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے؟ ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ بھی کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن یہ ہے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں, ہندو مسلم. اگرچہ ہمارا پرانا ترانہ ہے, پتہ نہیں کس صاحب نے لکھا ہوگا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پتہ نہیں, اب تو نہ کہیں مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نہیں کہتا, میں ایسے عرض کر رہا ہوں, مطلب یہ ہم ایک ساتھ رہ رہے تھے, تقسیم ہوا, اس طرف کے لوگوں نے یہ کر دیا, کمال کر دیا, فوراً اپنی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرا دیا. ہمیں آزادی ملی ہے, آئیں آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرتے. ہم آزاد ہوئے 1956 تک, بلکہ سارے یہ ہم 1935 ایکٹ کے تحت چلاتے رہے پاکستان. جی 1935 ایکٹ کے تحت بالکل چلاتے رہے. جی. پھر جب ایک متفقہ آئین بننے کی بات آئی, بنگالی آبادی کو بیلنس رکھنے کے لیے یار لوگ یہاں تک گئے کہ آخری نتیجے میں اس ملک کو چھوڑ دیا. یعنی آبادی کی ریلے سے اپنے آپ کو بچانا کیا ایک ایسی عیاشی ہے جو صرف ہمارے فلانی صوبے کو ملنی چاہیے؟ یا آپ کی آبادی سے ہمیں بچنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ بنگالی ہمارے بھائی تھے, 48% انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا, جبکہ ہمارے علاقے میں 2% بھی ووٹ نہیں ملا تھا مدرجہ کی پارٹی کو. ان کو ہم نے واحد ملک ہے جس میں اکثریت کو بگا دیا گیا. دنیا میں اقلیتیں بھاگتی ہیں کہ یار میں ڈومیننٹ ہو جاؤں گا, میری زبان. ہم نے بگایا, یقیناً ہم نے بگایا. کس نے بگایا؟ الیکشن جیت گئے, ہم اقتدار نہیں دیں گے. کیوں؟ کیا ہوتا؟ آسمان گرتا اگر مجیب الرحمان وزیر اعظم بن جاتا. کیا ہوتا؟ نہیں. کس نے کیا کہا, یہ ہماری بڑی وہ ہے. ہمیں 1935 ایکٹ, پھر جب ملک ٹوٹا ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, ہمارے ظلم کی وجہ سے اپنا ملک ٹوٹا, بھی ہم نے الیکشن نہیں کرائے. اسی الیکشن آئین کو ہم نے ابھی تک ہم چمٹے ہوئے, کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں جو متحدہ پاکستان کے لیے بنا ہے. 1973 کا کنسٹیٹیوشن یہ تو متحدہ پاکستان کے لیے بنا ہے. بالکل. جب پاکستان کو یہ حادثہ پیش آیا, ہمیں اچھے بچوں کی طرح توبہ کرنی چاہیے تھی, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی, اور چل سکتا ہے. یا لوگ کہتے ہیں امن. کیا ہم اچھے بچے نہیں بنے؟ ابھی تک نہیں بنے. کیا امن؟ لوگ چالاکیاں کرتے ہیں. امن ایک لفظ ہے, امن انصاف سے جڑا ہوا ہے. جہاں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. صحیح. جہاں انصاف نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا. گھر میں, گاؤں میں, بھائیوں میں, باپ بیٹوں میں. تو ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا.
نہیں کیا اب ہم پشتونوں کے ساتھ بھی اپنے انصاف ساتھ بھی نہیں کر رہے. ابھی اپنے بلوچ پہ بات کی, ہاں بلوچوں کی بات کر رہے تھے. جی میں تیسرا یہی کہہ رہی تھی, بلوچستان کے ساتھ بھی ہم انصاف تو نہیں کر رہے, میں آپ سے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ بی بی آپ خود وہ کر لیں. سوئی گیس 60s کی دہائی میں دریافت ہوئی. وہ ہمارے سروں میں یہ نام ایسا گھس کیا ہے کہ ہم امریکہ میں بھی گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں. جی ہاں, ہم سب اس دن بھی بات کر رہے ہم تھے. لندن میں بھی سوئی گیس, وہ تو گیس ہے, سوئی گیس تو نہیں ہے. سوئی گیس نزدیک ترین جو علاقہ ہے وہ مری بگٹی کا ہے. بگٹی سے نکلا ہے جی, اسی دشت ہے, لک و دک دشت ہے, ساتھ مری پہاڑی علاقہ ہے. وہ ذخائر اب ختم ہونے کو ہیں, یا ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے کو ہیں. آج بھی 1960s کے ارد گرد گیس وہاں سے نکلی تھی. یہ لائن پاکستان کی کہاں تک نہیں پہنچی, پاکستان کے کارخانے اسے چل رہے ہیں, پاکستان کے پلانا. آج بھی مری بگٹی عورتیں روٹی توے پہ پکاتی ہیں, لکڑیوں پہ. یس, آج بھی جائیں دیکھ لیں. کون چھوڑے گا پھر آپ کو, جب آپ کا یہ رویہ ہوگا اپنے ملک کے ساتھ, اپنے غریبوں کے ساتھ. بولو اپنے پشتونوں کی غربت دیکھی ہوگی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے بلوچ غریب عوام کی غربت کی. کسی غریب بلوچ کے پاس تیسرے گوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے, تیسرے جوڑے کپڑے کا تصور بالکل نہیں ہے. عام آدمی, وہ عورتوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی حالت کیا ہے. جو غریب بلوچ کی 15 بکریاں ہیں وہ بالکل بڑا خوش ہے کہ بھائی لسی مل رہی ہے, فلانا مل رہا ہے. تو یہ وہ باتیں تھیں, یہ وہ ناانصافیاں تھیں جس نے ان بلوچوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے پر مجبور کر دیا. جب آپ بے انصافی کرتے ہیں تو یہ ہوگا. جب آپ انصافی کریں گے, خلافت ہمارے اپنا ہم کب تک متحد رکھ سکے اسلام کو, 40 سال تک. پھر کیا ہوا, کہتے ہوئے آدمی کی زبان جلتی ہے. کیا ہوا, جب انصاف آپ نہیں دیں گے, بے انصافی سے گھر نہیں چلتا, کوئی اب سے کچھ نہیں رہتا. تو اسلام آباد کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کو سمجھ بس ان کے وہ بس میں نے یہ کرنا ہے جنہوں نے. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں بھی کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. جب انسان نے یہ تماشا شروع کیا, بند کیا تلوار ملوار کا جو چڑھ دوڑتے تھے باہر, کہ بھائی یہ جمہوریت کا راستہ پرفیکٹ نہیں ہے یہ, لیکن کم سے کم باقی نظاموں سے بہتر ہے. 1 man 1 vote فلانا فلانا. آپ نے کہا کہ وہ ریاست کے خلاف ہو گئے, ٹھیک ہے جی, اسلام آباد نے کہا کہ وہ ریاست کے خلاف ہو گئے, لیکن آپ تو مہرنگ کو بھی نہیں مانتے نا اسلام آباد. میں ایک صرف بات, جی, جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جی, جب انسان نے کہا کیا پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بڑھ آئے بندے بڑھتے, ایک بنیاد رکھی لیگ آف نیشنز یا جو بھی بلا تھی کہ وہ طریقے سے بیٹھتے ہیں. جی, آپ تعلیم یافتہ ہیں, پھر آپ جرنلسٹ ہیں. اس وقت لیگ آف نیشنز کی ممبران ممالک کی تعداد 60 سے ایک کم ایک زیادہ تھی. 100 سال پورے نہیں ہوئے, وہ 60 ممالک 194 ہو گئے. آسمان سے نہیں گرے یہ ملک, بارش نہیں, وہی 60 ممالک بے انصافی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں, اور ہمارا ملک بھی ایک دفعہ بے انصافی کی وجہ سے ٹوٹا ہے. تو وائی وی ڈونٹ, ہم تاریخی سبق کیوں نہیں ہم تو دیکھیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بے انصافی کی وجہ سے ٹوٹا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جی انڈیا نے سازش کی تھی. دشمن سے رحم کی اپیل کرنا یہ بیوقوفوں کی سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے. اینی مخالفہ, آپ مخالف سے یہ کوئی بات ہے, آپ مخالف سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. مخالف گاؤں کا ہو, علاقے کا ہو, وطن کا ہو, وہ تو رہے گا اس میں کہ آپ کب اپنے بھائی کو ناراض کرتے ہیں کہ میں اس کو استعمال کروں. انڈیا نے یہ کیا, تم نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. کوئی نہیں مانگتا آپ سے کچھ, نہ بلوچ آپ سے خیرات مانگتا ہے.
نہ پشتون آپ سے خیرات مانگتا ہے، نہ غریب پنجابی آپ سے خیرات مانگتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا بی بی، یہ نہیں ہو سکتا. آج حالت یہ ہے، دنیا کہتی ہے، آپ نہیں کہتے، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے، نیشنز کے ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا 45% غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. نیچے بالکل ہے. 45%. 45% مینز 10 کروڑ انسان. یعنی 10 کروڑ انسان اس ملک میں وہ ہیں جن کو صبح شام کی روٹی نہیں ملتی. یہ ملک دنیا کا امیر ترین ملک وسائل کے لحاظ سے. اشتمل پشتونخوا، جس وہ کتاب پڑھ لیجیے. یعنی ایک آدمی جب یہ کہے گا کہ میرے ملک میں یہ نعمتیں ہیں، خدا کو مانو، بے انصافی نہ کرو، ٹھک اس کو گولی مار دو، اس طرح چلیں گے ملک. مولانا فلانے کو مولانا فلانا، مولانا فلانا فلانا آدمی کیوں، کس لیے، گناہ کیا کیا تھا اس. یعنی دنیا تو ابھی بہت آگے چلی گئی ہے اور بڑی ظالم دنیا ہے، یہ نہیں چھوڑے گی ہمیں اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے. خیبر پختونخوا میں تخت نصرتی، جسے پہلے ٹٹی نصرتی کہتے تھے، نام چینج کر دیا ہے، کرک تو ذرا دور ہے یہاں. تخت نصرتی، یہاں ایلومینیم کے خود پاکستان کی اعداد و شمار بتاتے ہیں، ایلومینیم کے ایسے اتنے ذخائر ہیں جو میلوں پڑے ہوئے ہیں. ایلومینیم سوری یورانیم کا 1 کلو $4 کا، اور خٹک آپ سے صاف پانی مانگ رہے ہیں. میں خود گئی ہوں، جوہڑوں سے پانی پی رہے تھے. یہ نہیں، جوڑ کے تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، کھارا پانی. ترخ کوئی گاؤں کا نام ہے، ترخ کوئی کل. بالکل. اباسین کے کنارے رہتے ہوئے لوگ، اباسین کو اپنے قبضہ کیا، ان کو اریگیشن کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں. مسیسپی کے کنارے، دجلہ کے کنارے، دنیا کے دوسرے دریاؤں کے کنارے سے کہیں نہیں کہ اس کے نزدیک اکوڑا سے لے کر پنجنت تک لاکھوں ایکڑ زمین، اس کے کنارے آسمان کو دعا کرتی، جی اللہ پاک بارش ہو جائے میرے چنے. اس پہ تو فرشتے بھی ہنسیں گے. انڈس کے کنارے لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس طرح چلے گا. دنیا کا امیر ترین ملک اور غریب زندگی سے بیزار. تو یہ جو 78 سال ہو گئے لگ بھگ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سن رہے ہیں اپنے لوگوں کو؟ ہم نے توبہ کرنی ہوگی. توبۃ النصوح، قرآن کریم میں کہ توبۃ النصوح. وہ توبہ نہیں کہ ہر دم استغفار امام محتاج استغفار امام، صبح توبہ کی، پھر فلاں کیا، پھر دوپہر کو کہ نہیں. توبہ کرنی ہے. توبہ مینز اباؤٹ ٹرن. توبہ کرنی ہے اور مل بیٹھ کے اچھے انسانوں کی طرح. یہ ملک 10 سال میں ایشین ٹائگر بن جائے گا اگر آپ انسان کو انسان سمجھے. آپ کو لگتا ہے؟ لگتا نہیں، میرا یقین ہے. یقین نہیں، جس طرح اس گلا کو دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ یہ آپ کیا نہیں ہے آپ کے پاس، نیم اینی تھنگ. تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ سوال تو یہ ہے. تو جو اقتدار انسان کو پاگل کر دیتا ہے. اس کی زبان نہیں ہوتی، اس کو وہ نہیں ہوتا، بس میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. یہ جنون ہی کیا. تو یہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، جن کے بھی ہاتھ میں ہوگا، عوام کے مقابلے میں کوئی مقتدر قوت نہیں جیت سکتی. نہیں، بات سنیں نا، یہاں پہ الیکشن بھی ہوئے سر، 5 الیکشن، یہاں پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں. کون سے الیکشن؟ ہر 5 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں. کبھی 3-4 سال کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال 5 سال کے بعد الیکشن تو ہو رہے ہیں نا. تو سیاستدانوں کو ایک راستہ تو دیا جاتا ہے. سیاستدان بھی جی، بات یہ ہے، بس کچھ کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، نہ کہتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے. ہندوستان ہمارے مقابلے میں، ہم ایک ہی خطے کے لوگ ہیں. ہندوستان ہمارے مقابلے میں بڑی خطرناک قسم کے لوگوں کا وطن ہے. ہمارے یہاں 4 زبانیں ہیں، ان کے زبان 20 سے بھی زیادہ. جی ہاں، بالکل، بہت ڈائیورسٹی. بالکل. ان کے 100 روپے کے نوٹ پہ جو رجسٹرڈ زبانیں ایک قطار تقریباً 10 کے قریب ان پہ لکھی ہوئی. ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے. غربت کا یہ عالم ہے،
آپ بمبئی جائیں, آپ کلکتہ جائیں. میں بمبئی گیا تھا, ویسے اترا تھا 2 دن کے لیے. بالکل ہائی وے تھا, دن کو بالکل ہائی وے تھا, فل ڈبل. وہ رات کے 10 بجے بی آپ یقین نہیں کر سکتے, اس سارے ہائی وے پہ انسان, بچے, عورتیں, مرد, ہزاروں کی تعداد. بالکل دیکھا میں نے. یہ ان کا گھر تھا, بالکل یہ ان کا زندگی تھی. صبح چلے تو اسی فٹ پاتھ پہ میری طرح بس ایک صحت مند آدمی بیٹھا ہے, یہ مکھیا تھا, جرگے پہ فیصلے کر رہا تھا ہائی وے پہ. وہ ہندوستان اب ٹھاٹھے مار رہا ہے بڑی طاقتوں سے, آگے بڑھ رہا ہے, بڑی طاقتوں میں شمار ہو رہا ہے. اس نے کیا, کون سے غربت ہم سے زیادہ, زبانیں ہم سے زیادہ, مشکلات ہم سے زیادہ, وہ چل پڑا. ہم کیوں چل نہیں پڑے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے لوگوں کی رائے کو احترام نہیں دیا, ہم یہ لوگوں کی رائے کو وہ نہیں کیا. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. جو بھی ہے, آسمان نہیں گرتا. میں بار بار یہ کرتا ہوں, میری باتوں کو لوگ بڑا بھی مانتے ہیں, میں بھی پاگل ہوں شاید, ہے کیا ہے. یا دنیا میں غلطیاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کیمرہ ہے, کوئی جہاز ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی گلاس. آپ ایک اچھا جہاز انوینٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک نیا کیمرہ, ایسا کیمرہ جو 5 اس پہ فوٹو لے سکے, وہ کر. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. آپ لیڈر انوینٹ نہیں کر, آپ نے لیڈروں کا کارخانہ بنا رکھا ہے. لیڈر نہیں بنتے, خدا کو مانو, فوجیوں اور ملاؤں کے یار لوگوں سے. لیڈر گلی سے نکلتا ہے, اس کی آپ کو شکل پسند ہو یا نہ ہو, اس کا رنگ پسند ہو یا نہ ہو, اس کی زبان پسند یا وہ نہ ہو, وہ عوام کا وہ ہے. عوام اس کو محبت دیتے ہیں. لیٹ ہم کم. نہیں ایسا نہیں, میں یہ نہیں, جو ان کو پسند تھا, جو آج جیل میں پڑے ہیں, وہ تو ان کی پسند تھے نا. بات یہ ہے وہ بھی نہ چل سکے. اس میں یہ غلطی ہے کہ اگر آپ نے ایسے کچھ کیا ہے, اگر ایک آدمی خدا نخواستہ اگر وہ نائل تھا, کیوں بنائے اپنے اس وزیر اعظم؟ اگر وہ اس کا اہل تھا, کیوں اس کو نہیں چھوڑ رہے؟ عوام کی بات ہے, مہربانی کر دیجیے. یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. دنیا میں اپنے ان بچوں کو دنیا میں تبکی دی جاتی ہے جن میں نہ کہنے کی عادت ہو, جو نو کہہ سکیں کسی ظلم کے خلاف. یہاں ان لوگوں کو کوٹا جاتا ہے جو نو کہنے کی جرات رکھتے ہیں. پھر کیا رہ جائے گا؟ لیکن نو کہنے کی جرات کا بھی عجیب ایک فنڈا ہے نا. جی جی. آپ کبھی نو کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں, پھر آگے کہانی آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں, میں نے یہاں پہ ایک چیز بھی لکھی کہ یہ جو بناتے رہے, اب آپ بات جو ہے آپ کی تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تھوڑا سا پہلے اور بھی بہت کچھ بنا نا. بالکل. تو وہ کیوں نہیں چل سکا؟ میثاق جمہوریت بھی انہی سیاستدانوں نے کیا, پھر ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی سیاستدان کھڑے ہو گئے, تو عوام تو کنفیوز ہے. بات یہ بی آپ نے یہاں جنون سیاسی لوگوں کو ان کی فکر کو پھنپنے ہی نہیں دیا. جو بکتا ہے وہ وفادار, جو طاقت کے سامنے جھکتا ہے وہ وفادار. اور جو یہ کہے کہ خدا کو مانو یار, خوشحال خان کا ایک شعر ہے, ہر سڑے پیدا دی خپل کار نہ رکھنا. ہر آدمی کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. اگر کسی کو شوق ہے سیاست کا, بسم اللہ آئے سیاست میں. سیاست کا اپنی ایک فیکٹری ہے, اپنا ایک نظام ہے, اپنا ایک وہ ہے. لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, لوگوں سے ووٹ مانگنے پڑتے ہیں. جو فیصلہ پھر عوام دے دیتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے. اب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی. ووٹ کو عزت دو نے ان لوگوں کو آسمان تک پہنچایا. یہ عوام کی دل کی بات تھی. عوام نے ان کو, آپ کے پاس آج بھی گنتی کے کچھ لوگ ہیں جو یو کین سے کہ وہ اسٹیٹمن ہیں, ان میں ایک نواز شریف ہے. آپ کا غصہ یہ ہے کہ میری بل مجھ کو میں آؤ,
بابا میں کل کچھ اور تھا. انسان آگے بڑھتا ہے. کل میں کچھ اور تھا. اب میں اپنی دانش میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک کے چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عوام کی وزڈم پہ بھروسہ کیا جائے. آپ ڈنڈے اٹھا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ابھی بارشیں ہوئی ہیں جی, اس میں دکھ اور میں نے پختونخوا بولا میں کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں. جی 10 کروڑ 15 کروڑ 18 کروڑ یہ دلا رہے تھے. خدا کو مانو, خدا سے ڈرو. کوئی آپ لوگ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے. لیکن ایک آدمی کو صرف ٹک کے نشان, ایک نشان آپ 70 کروڑ دیتے ہیں. 70 کروڑ 70 کروڑ. یہ آپ سینٹ کی بات, سینکڑوں آدمیوں کو خاندان. اس سلسلے میں نہیں چاہتا کہ اس میں کھینچوں حکومت کو. یہ بہت بڑی بربادی ہے. دیر میں, بنیر میں, سوات میں خانہ برباد ہو گئے, لوگوں کے پیارے مر گئے ہیں فلانا. یہ حکومت نہیں, یہ علی امین گنڈپور کا وہ نہیں ہے کہ وہ یہ سنبھالے گا. یہ مسئلہ پاکستان کا ہے, یہ مسئلہ انسانوں کا ہے. مخیر حضرات سر یہ 70 کروڑ روپے کی کیا کہانی ہے؟ ہمیں کروڑوں کی تعداد نہیں, اربوں کے پیسے لا کے لوگوں کو نہیں, یہ 70 کروڑ روپے کی کیا کہانی ہے؟ 70 کروڑ روپے کی کیا کہانی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ 70 کروڑ بالکل ایک ووٹ پہ. سینٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سینٹ کی بات, سینٹ میں بھی کیا کروں. دکھ ہوتا ہے, یار ہیں سارے شناسا لوگ ہیں. اکثریت یعنی 2 پارٹیاں تھیں یا 2 گروپ الیکشن لڑ رہے تھے. جی, ایک گروپ کی اکثریت واضح طور پہ 20 سے زیادہ تھی, وہ ہار گیا. اور ہر پارٹی نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے ہمارا کون سا آدمی بکا ہے. کچھ نہیں ہوا. اوپن بات تھی, اوپن بات تھی. یہ نہیں چلے گا. یہ تو وعدے تو آپ کرتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں گے, پھر آپ کرتے نہیں ہیں نا. میں کیا کروں, میں دوسروں کا نام نہیں لے سکتا. سر مجھے وہ لائن بھی یاد ہے نا, اس طرح بڑے سے ہوٹل میں آپ بھی بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہے نا. یہ بھی ہوا نا, خان صاحب کی حکومت تھی. پھر منظر بدلتا ہے. خان صاحب, میں نے اسے کہا تھا, سربراہ بدل جاتا. میں نے خان صاحب جب وہ دیکھیں جی, ہم غریبوں کی ریڈ لائن ڈیموکریسی ہے. ہم غریبوں کی ریڈ لائن ڈیموکریسی ہے. ہم غریبوں کی ریڈ لائن خود مختار پارلیمنٹ ہے. ہم غریبوں کی ریڈ لائن آئین کی بالادستی ہے. خان صاحب سے میرا کوئی نہیں. خان صاحب میں دوست رہا, اچھا رہا. جب ان کی ایک سیٹ تھی میرے ساتھ گپ شپ ہم لگاتے. جب لوگ حملہ اور ہوئے پارلیمنٹ پہ, میں اس پہ وہ کرتا ہوں, میں اس کو اعتراف نہیں, یہ میری ڈیوٹی تھی. میں نے جا کے سب کو منتیں کی ہیں, پیپلز پارٹی کو, جمعیت علماء اسلام کو, شیرپاؤ خان کو, کہ بھائی اب یہ نواز شریف پہ حملہ نہیں ہے, پارلیمنٹ پہ حملہ ہے. ہمیں پارلیمنٹ کے دفاع میں نکلنا ہوگا. ہم آئے تھے, ہم نے کیا تھا. جب آپ نواز اس شریف آدمی کو آپ نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا, کبھی دیکھا آپ نے کہ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیا جائے؟ عدالت کے ذریعے, عدالت ہے سمبل نہیں. جب آپ نے ادھر آتے ہیں, خان صاحب کے مسئلے پر آتے ہیں, میں وہاں تھوڑی سی اٹک گئی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے یہ سارا خان صاحب کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے, وہ سارے سیاستدان پھر بکھر گئے. سنیے, میں اب بھی زندہ ہے سارے. کراچی میں آخری تقریر میں نے کی تھی, اس بلکہ لاڑکانہ میں کی تھی, بلاول بھی ساتھ تھا. جی, میں نے کہا تھا دیکھیں یہ تاریخ ہم نے اس لیے نہیں چلانی ہے, نہ اس لیے ہم نے چلائی ہے کہ ہم عمران کو ہٹا کے خود حکمران بننا چاہتے ہیں, نہ یہ اس لیے کہ عمران خان کو ہٹا کے بلاول آئے, نہ اس لیے کہ فلانا ہو. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے جمہوری انداز میں, ڈیموکریٹک انداز میں. جی, پھر جب انہوں نے یہ حکومت لی, میں نے ان سے کہا تھا کہ
الیکشن کمیشن نہیں، آئین ہمارا کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات. جی. بس جو بھی ہے بسم اللہ انتخابات کرا دیجئے، جو جیتا ہے ٹھیک. ابھی کس کو کیا شوق تھا میں نہیں سمجھتا، کون کس کو. میں نے پھر ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آج کے بعد اس پی ڈی ایم میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. آپ پھر علیحدہ ہو گئے. میں نے کراچی کے جیل کی کیسٹ موجود ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. ہمیں عمران سے دشمنی نہیں ہے، ہم اس نظام سے دشمنی ہے جو اس سسٹم کو روند رہا ہے، جو پارلیمنٹ کو کمزور کر رہا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کی کبھی نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات ہوئی؟ زرداری صاحب سے تو بات نہیں ہوئی. الیکشن سے پہلے سوائے اس کے کہ میں کسی کو جولی ہے کر دوں، میں نے ان سے بات کی. یہ باتیں نکل آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا خدا کو مارو، رحم کرے اس ملک پہ. یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا میں نے بس ہاتھ ملایا. اور اس میں یہ جو ہمارا اسپیکر، یہ اس کا نیزے کا سر یہ تھا، یہ اسپیکر جن کو اب آپ حوالدار اسپیکر کہتے ہو. اس کا یہ تھا کہ ہماری اسپیکر کو آپ حوالدار اسپیکر کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ ہماری بات طے ہو گئی ہے ان سے، ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی، فلانا وزیر اعظم ہوگا. یہ ایاز صادق صاحب نے کہا؟ یس بالکل. اس نے کہا چاہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات طے ہو گئی ہے. بالکل ان سے طے ہو گئی ہے الیکشن سے پہلے. یہ کہ ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی. بالکل ملے گی. تو کیوں نہیں ملی پھر؟ تو ملی تو اس طریقے سے ملی. تو ملی. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ غربا والے حدیث غریب جو معصوم انسان ہے وہ اس طرح بالکل جس طرح وہ ایک سیلاب آتا ہے اس نے سارے سسٹم کو اٹھا دیا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک پارٹی سینکڑوں اس سمبل پہ الیکشن لڑے؟ ایک وہاں تیتر نشان ہے، دوسری جگہ گھوڑا نشان ہے، تیسری جگہ ڈول ہے، 5ویں جگہ بوتل ہے. لوگوں نے ووٹ ڈالے. 9 بجے جب پتہ چلا کہ بے تو بربادی آ رہی ہے، لہٰذا پہ جاؤ، سنبھالو کچھ تو. یعنی آپ اپنے بچوں سے آپ کو شرم نہیں آتی؟ جب آپ گھر جاتے ہیں آپ کی بیوی کو پتہ ہے کہ آپ آ رہے ہوئے، آپ کی بیٹی کو پتہ ہے کہ آپ آ رہے ہوئے، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ آ رہے ہوئے. وہ ٹھاٹ سے بس بنے بیٹھے ہیں پاکستان کے مامی بن کر. پاکستان اس طرح نہیں چلے گا، نہیں بنے گا. تو غلطی تو پھر صاف ہوا نا سر. جی. عوام کہتی ہے کہ آپ سارا بوجھ یا سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں، لیکن غلطی تو سیاستدانوں سے بھی ہو رہی ہے. سیاستدان سے تو وہ ہے جو تم نے بنائے ہیں. تیرا بنایا ہوا سیاستدان کیا کرے گا؟ کبھی اپنے سناؤ اپنے بچوں کو مارنا پیٹنا گناہ کیا ہے؟ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا. آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہ انسان کو بنیادی حق ہے کہ اجتماع کی آزادی ہوگی، الیکشن پلانی ہوگی. اچھا. بچوں کو پیٹنا، تھانوں میں بھی عزت کرنا. جی. پھر آپ آ گئے اور پھر ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے اور آپ مولانا فضل الرحمان صاحب، اسد کیسر صاحب، پھر ایک لاٹ آف پولیٹیشنز، بہت سنجیدہ پولیٹیشین، وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے پھر آئین کو بچانا ہے. نہیں، آئین کو دیکھو آپ کسی کے اس سے موافق. یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. 26 آئینی ترمیم میں سوائے 2 گناہ گاروں کے سب نے حصہ لیا. ایک علامہ ناصر رجا، ایک محمود. باقی سب بیٹھے ہوئے تھے، کاماز اور یونیورسٹیز کاماز سے بات کر رہے تھے، فلانا کر رہے تھے. میں باتیں تو نہیں کہہ سکتا، شرم آتی ہے. کھلی گئے ہمارے دوست ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی کوئی پاس کیسے ہوا؟ پھر پاس کیسے ہوا؟ جب آپ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر پاس کیسے ہوا؟ اس غلامی سب شریک ہیں. انہوں نے توبہ کرنی ہے کم سے کم. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے دانت نکال دیے. میں اوائڈ کر رہا ہوں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے دانت، کون سے دانت؟ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نکالے. مجھے کیا پتا ہے.
क्यों, रिजल्ट तो आपके सामने है. मैं तो वो बात बताऊंगा जो आपको पता ना हो, जो आपको पता हो उसमें मैंने क्या बताया. नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ ना. हम तो सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े होते थे, कैमरों की एक लाइन लगी होती थी, कमरे में बातें हो रही होती थी, और फिर आ रहे होते थे, जा रहे होते थे, और थोड़ी सी बात हमें बता देते थे. इस मुल्क को बचाया जा सकता है, इस मुल्क को चलाया जा सकता है. आए हम एक दूसरे को वो न करें, आप उसको, मैं आपको नहीं, आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन सब इदारों की कॉन्फ्रेंस बुलाएं. फौजी हो, जज हो, जर्नल हो, जर्नलिस्ट हो, दानिश्वर हो, दानिशखोर हो, जो भला हो, सब बैठें اور خدا کو حاضر و ناجیت جان کر اپنی گناہوں کی کنفیشن کریں اور بسم اللہ کریں کہ آئیں تشکیل نو کرتے ہیں پاکستان. تو ابھی آپ نے یہ کیا نا, آئین بالادست ہوگا, پارلیمنٹ طاقت کا سے چشمہ ہوگی, عدلیہ آزاد ہوگی, پریس آزاد ہوگا اپنے اپنے فیر میں. افواج کے لیے ہم دنیا جان کی وہ کر کے ان کے لیے ہمارے ملک دنیا جان کی نعمتوں سے پر رہے. نہ ان کے ٹینک کم ہوں گے, نہ ان کے جہاز کم ہوں گے. They have to trust their own people. ہمارے پاس رب العالمین کے اتنے وسائل ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین اگر بنانا چاہیں, اور لوگ لگے ہوئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, میں فوجی آدمی نہیں ہوں. دنیا نئی الائنمنٹ کر رہی ہے. جرمنی کے پریمیئر نے پہلی اس میں جب اس نے وہ لیا, اس نے یہ اعلان کیا کہ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی فوج بنائے گا. کس لیے؟ ہم لگے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے, ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. انگریزی پریمیئر نے کہا کہ ہمارے پاس وہ طیارے نہیں ہیں, معمولی بم نہیں, جو ایٹم بم کو دور تک نہیں لے جا سکتے. لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم لگے ہوئے ایک دوسرے کو بے عزت کرنے, اپنے بچوں کو بے عزت کرنے. اپنے بچوں کو کون لڑے گا اس ملک؟ اب یہ جو آپ نے سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اب یہاں پہ, تو اس کے تحت آپ نے یہ ساری باتیں کی, ایک بڑی کانفرنس ہوئی, اس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے, سیاسی پارٹیاں آئیں, ساری اکٹھی ہوئیں, 2 پارٹیوں کے علاوہ. انہوں نے پھر ایک اعلامیہ بھی اپنا دیا. تو اب یہ بھی اس وقت تک ہوگا کہ جب تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو دوبارہ سے پرائم منسٹر ہاؤس نہیں مل جاتا. بات یہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں, یہ غلطیاں ہم کر چکے ہیں. ہمیں سب کو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیٹ اس ٹرسٹ ایچ ادر. بھول جاؤ, آپ کے ٹینک آپ کے پاس ہے, آپ کے ٹینک کوئی افسر نہیں چھین سکتا. آپ کی طاقت آپ کے پاس ہے. کیوں اپنے جوڈیشری کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں سب سروینٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے جرنلسٹوں کو کے منہ پہ ہاتھوں پہ پابندی لگاتے ہو؟ کیوں؟ اگر اس نے اچھا امتحان نہیں دیا, الیکشن ہوگی, پھر آپ جیت جائیں گے. کوئی اسمبلی سوائے 1-2 کے آئین ہے. ورنہ ہمیں تو اگر حالات پاکستان کے کچھ اور ہوں, ہمیں تو بالکل ایک نئے عمرانی معاہدے کا مطالبہ کرنا چاہیے. وہ پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا. اسی کو کاٹ کوٹ کے گزارا کر کے پھر دیکھیں گے آگے. ابھی آپ جب یہ کانفرنس کر رہے تھے یا آپ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک بڑی سخت بات بھی کر لی, آپ نے امریت کے خلاف ایک نعرہ لگا دیا, حالانکہ ابھی تو جمہوریت ہے نا. بہرحال تو جو سیاست جمہوریت نہیں ہے, خیال میں ہے جمہوریت. شہباز میرے جو بیٹھے ہو یہ جیت چکے. آپ تو کسی گھر میں بھی جا سکتی ہیں, جائیں ان کے گھروں میں, ان کی بہو بیٹیوں سے پوچھیں کہ خدا کا نام لے کے بتاؤ یہ آپ کا جو یہ ہے یہ الیکشن جیت چکا ہے, وہ بہت بتا دیں گے. آپ وزیر اعظم صاحب پہ؟ میں وزیر اعظم تھا تو میرا دوست ہے, میرا یار ہے. مطلب وزیر اعظمی اتنی وہ نہیں ہوتی. میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے, ان کی حیثیت بھی ہے, اہمیت بھی ہے. میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے اکابرین سے, جمعیت علماء اسلام کے اکابرین سے کہ بسم اللہ کریں, آئیں, بس ٹھیک ہے, بہت کچھ ہوا. آپ بتائیں کہ ایک نئے
یعنی ایسے پاکستان کی تشکیل نو کس طرح ہو سکتی ہے جس میں ہم یہ آپ کوئی اور تجویز دے دیں کہ آئین بالادست ہوگا, جی پارلیمنٹ کا طاقت کا سے چشمہ ہوگی, داخلی و خارجی سیاست وہیں سے نکلے گی, ہر ادارہ فوج سمیت آئین میں ڈیفائن اپنے اپنے اس میں رہے گا. اگر اس سے بہتر آپ کی تجویزیں لے آئیں, دستخط کریں, نواز شریف دستخط کر دے, پیپل پارٹی کر دے, فلانی پارٹی کر دے, عمران سے بھی ہم کروا دیں گے. ہمیں یہ ایک دوسرے سے سیاستدان ایک دوسرے کے یعنی دشمنوں میں بدل چکے ہیں یا بدل دیے گئے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ نہیں کریں گے. بس آپ جیت گئے, بسم اللہ. ہاں, کرپشن کی پاکستان کی میرے خیال میں آئین کی بے توقیری کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن ہے. فرام ٹاپ ٹو باٹم, کوئی برا مانے یا نہ مانے, فرام ٹاپ ٹو باٹم ایوری انسٹیٹیوشن از کرپٹ. ایوری انسٹیٹیوشن, فوج ہو, جوڈیشری ہو, پریس ہو, سیاستدان ہو, کس طرح چلے گا, کس طرح چلے گا کرپشن سے. تو کیا کریں؟ آپ ان سیاستدانوں کو منا سکتے ہیں. آپ نے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی؟ ان سے ان کو بہنوں کو نہیں ملنا دیا جاتا. یہ اگر یہ اسپیکر ہوتا, اگر یہ اپنی اتھارٹی استعمال کرتا, ایک سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا کون ہے؟ میں اور نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی, میری بھی بیٹی برابر ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں, وقت رہے ہیں. نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم جیل میں تھی, ایاز کو بھی پتہ ہے, اس کے شہباز کو بھی پتہ ہے. 20 30 آدمی روزانہ ملتے تھے. کیا آسمان گر پڑے گا اگر عمران سے اس کے بہنیں ملیں؟ اور کیوں بحیثیت ہے ایک پریمیئر کے, کیوں بحیثیت ایک اسپیکر کے تم حکم نہیں دیتے ہو جو بھی ادارہ ہے کہ عمران کے خان کے ساتھ اس کی پارٹی کے لیڈروں کو ہفتے میں ایک بار ملنے دیا جائے, جو بھی ملنا چاہے, اسد کیسر ہو, فلانا ہو. تو آپ کی خود ایاز صادق صاحب سے اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ تم اسپیکر نہیں ہو, تم بار بار وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جب سے میں اس اسمبلی کے ممبر بنا ہوں, نہ میں اس کے دفتر گیا ہوں, نہ میں نے کسی کمیٹی میں ممبرشپ قبول کی ہے, نہ میں نے وہاں میرے کیا رشتہ ہے میرا. نہیں تو سر آپ بیٹھیں گے نہیں ان سے تو بات کیسے ہوگی؟ میرا بس کیسے دو بدو بات کریں نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ملیں. آپ تو تب بات ہوگی جب آپ واقعی. اس دن وہ بولنے لگا کہ آرڈر پڑھنے جا رہا ہوں, بسم اللہ پڑھ لیجئے. فلانا آدمی فلانی علاقے کا, اس نے 40 دن متواتر چٹھی کی درخواست نہیں دی ہے, آئین کی روح سے وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. جی. پھر بڑی مشکل سے میں نے اس سے وقت لیا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کو اپنے اختیارات یاد آئے. اسی اسمبلی میں اسمبلی کے باہر کے لوگ گھس آئے, آپ کے علم میں ہے, وہ اسمبلی کی گلیوں میں چون کی طرح ڈھونڈ رہے تھے ممبرس کو اور پکڑ رہے تھے. آپ نے کسی سے پوچھا؟ اسپیکر کی کرسی تو یہ نہیں کہ اسپیکر کی کرسی تو اس لیے قابل قدر ہوتی ہے کہ وہ کسٹوڈین ہوتا ہے سارے ہاؤس کا, اپنی ممبران کے لڑتا ہے. آپ تو اس نیزے کا سر ہے بربادی کا, کون کو اسپیکر مانے گا؟ کیا نقصان ہوتا اگر شہباز آج یا میاں نواز شریف صاحب آج شہباز سے کہہ دے کہ یار چھوڑ دو ممبران کو ملنے عمران خان کے پاس, ہم بھی مل لیں گے, وہ بھی اگر ملنا چاہے وہ بھی مل لیں گے. ان کی سینیٹرز, قومی اسمبلی کے ممبر پسینے میں شرابور 6 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اڈیالہ جیل کے. وہاں ایک کرنل صاحب بیٹھے ہیں, وہ حکم دیتے ہیں اسپیکر سپرڈنٹ کو, اور سپرڈنٹ صاحب کو یہ بھی نہیں ہے, سپرڈنٹ صاحب یہ دنیا بدلے گی. تو اس ساری سچویشن کو آپ نے کبھی سوچا؟ چلو الیکشن سے پہلے تو آپ نے بات کی, الیکشن کے بعد کہ اب میں ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے پاس چلا جاؤں اور پھر ان سے بات کر لوں, ان کو یہی بات جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان سے ڈائریکٹ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر لوں. آپ نے کوشش کی؟ بات یہ بیٹا, بات یہ کہتے ہیں مذاکرات کس چیز کے؟
آپ نے میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے, میرے گھر کی جو معلومات ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہ آپ لے گئے ہیں. میرے آپ کے مذاکرات تو میرے مال کی واپسی کے لیے ہوگا. کس چیز کے مذاکرات؟ آپ نے میرا مینڈیٹ لے لیا ہے بائی فورس. آپ نے بچوں کو گولیاں ماری ہیں, نقوی صاحب اور فلانا صاحب. آپ کو شرم نہیں آتی؟ سیدھا سر میں لگی ہیں گولیاں. یہ جو ڈی چوک پہ جتنے بچے مارے گئے ہیں, جتنے بچے مارے گئے سب کو گولیاں سر میں لگی ہیں. اگر یہاں ایک آکوپنٹ فورس ہوتی, خدا نخواستہ اگر یہاں کسی خارجی ملک نے قبضہ کیا ہوتا, وہ تو ہمارے ساتھ یہی کرتے, بچوں کو گولیاں مارتے, بچیوں کی بے عزتی کرتے, بڑے بوڑھوں کے کپڑے اتارتے. یہی ایک تم کیا کر رہے ہو؟ کس لیے؟ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے, اپنے ان بچوں کو بے عزت کرنے کے لیے جو جن میں جذبہ حریت ہے, جو اپنے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. سوویت یونین کا سارا نظام, اس لیے انسان تو جتنا بھی آپ اس کو کسی نظام میں, جب لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے سوویت نظام کولیپس ہو گیا. جی, تو آپ کو لگتا ہے ابھی ہمارے یہاں یہ نوبت آ رہی ہے؟ کیوں نہیں, یعنی ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈیگال جیسا آدمی, جنرل ڈیگال, جو فرانس کا پتہ نہیں کیا بلا سب کچھ تھا, اس کے دنوں میں اسٹوڈنٹس نے وہ کیا, کبھی بغاوت, آخر اس نے پولیس کو حکم دیا گولیاں چلاؤ, سب نے بندوقیں پھینک دی. کیوں چلائے گولی؟ اپنے بچوں پہ. ڈیگال نے استعفیٰ دے دیا. یہ جو تم کر رہے ہو, اگر تم فوجی ہو, اگر تم ملیشیا کے ہو, اگر تم پولیس کے ہو, کن کو مار رہے ہو؟ کیوں مار رہے ہو؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ چور, ڈکیت, اغواکار, بدماش, قاتل فری پھر رہے ہیں, لوگوں کی بے عزتیاں کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو اپنا حقوق مانگتے ہیں. کہاں لے جا رہے اس ملک کو آپ؟ تو آپ کو کیا نظر آتا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو, مایوس بھی ہو؟ میں ویسے ہی پھر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جا کے نواز شریف صاحب سے خود مل لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب, یہ جو میں نے نام لیے, یہ اب بھی یہ کر سکتے ہیں جب ہم سیاستدان مل لیں گے. جب ہم سیاستدان مل لیں گے کہ ہم سیاستدان بس ماضی کو بھولتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار. تو رکاوٹ کیا ہے سر؟ رکاوٹ ان سے پوچھیے. جب ہم مل لیں گے اور ایک متحدہ اس پہ دستخط کر دیں گے کہ ہمیں ایسے پاکستان چاہیے. سینیٹ اس لیے بائی کیمرل سسٹم میں بنائی جاتی ہے کہ جس میں ایک لوگ آبادی میں زیادہ ہوں تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے وہاں برابری کی بنیاد پہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ قوانین بلڈوز نہ ہوں. جی, سینیٹ یہاں ہے عضو معطل, نہ وہ مانیٹری بل میں ہاتھ لگا سکتا ہے, نہ اگر ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں فیڈریشن کے جذبے کے تحت, ہم نے سینیٹ کو وہی اختیارات دینے ہوں گے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں تاکہ یہ بلڈوزنگ نہ ہو. دوسری بات, قرآن کریم تو زمانوں سے کہتا تھا, وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. قرآن کریم کی آیات ہے کہ میں نے کوئی پیغمبر کہیں بھی کسی علاقے میں سوائے ان لوگوں کی زبان کی کسی اور زبان میں نہیں بھیجا. یہ قرآن کی آیات ہے. تمام دنیا اس پہ متفق ہے کہ انسانی ذہن مادری زبان میں زیادہ وہ کر سکتا ہے. ہم آج بھی مادری زبانوں کے مخالف ہیں. ہم آج بھی بیسک ایجوکیشن مادری زبانوں میں نہیں دیتے. ہمارا ملک ہے بہترین ملک ہے جس میں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں. ساری زبانوں کی قدر کریں, ان کی ترویج کے لیے کوشش کریں, ان کے لیے اکیڈمیاں بنائیں پاکستان کو ایک نیا پاکستان, بہترین پاکستان بنائیں. اور وہ اس جمہوریت کے بغیر, انصاف کے بغیر نہیں بن سکتا. لیکن اگر اب آپ جن کے ساتھ کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں, میں تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی جب جاتے ہیں, جب ملاقات ہو جاتی ہے تو اندر سے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری تجویز تو ہے, اگر ایک تو یہ کہ چاپلوسی کرنی ہے. ہماری افواج آلریڈی ڈول ریسپانسبلٹی کی وجہ سے بہت کچھ کھو چکی ہے.
ایوب خان آیا بیٹھا 10 سال, ضیاء-الحق مرحوم آئے 10 سال بیٹھے رہے, مشرف آئے 10 سال, بلا شرکت غیر آپ 30 سال اس ملک کے مالک تھے. نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ اگر کسی کو شوق ہے فوجی بننے کا, جائیں فوجی وردی بنے, سیاست سے دور ہو جائیں. اور اگر کسی فوجی کو شوق ہے یہاں آنے کا, وردی اتاریں, عوام کے پاس آئیں. فوجی جب آپ یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے وہ آدمی, میں بار بار کہتا ہوں, وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے فوج نہ ہو, جو یہ کہے کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہو. ابھی دکھ ہوتا ہے ہماری ایجنسیاں جن سے دنیا کی ایجنسیاں تنگ ہیں کہ یہ کمپٹنٹ ہے, لیکن یہاں اندھی بیرے مل کے یہ جو صبح شام اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پکڑتے ان کا ہاتھ؟ یہ نوٹ کہاں چپتے ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیتے ہیں. یہ تو پاکستان کی بنیادوں کو کوکھلا کر رہے ہیں, بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. بس جو آپ کی بات مانتا ہے اس کو لیے آزادی ہے, خدا نخواستہ جس گھر میں گھسو, جس کی خدا نخواستہ بین اٹھانی اٹھا دو, جہاں کسی کو مارنا ہو قتل کر دو. اچھا صاحب, میں جو آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی جس پر میں چاہوں گی کہ آپ ختم بھی کریں. اب جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, آپ نے مطلب وہ میں ایک پورا 2 ڈیکیڈس اگر دیکھ لیں نا, آپ کی جدوجہد کی وہ کوشش تو ضرور ہے. آتی ہے حکومت, بنائی جاتی ہے, پھر ختم کی جاتی ہے, پھر بنائی جاتی ہے, پھر آپ کوئی فورم بناتے ہیں, پھر آپ ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں, وہ پھر اٹھ کے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. اب جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑا. میری ناقص دانش میں یہ ہے کہ یہ ملک آئین کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, بس یہ میری غلطی ہے. اگر کسی کے پاس یہ ہو, وہ بڑی ہائبرڈ نظام آ گیا ہے, اگرچہ غیر آئینی ہے, کیا کہہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, اب اپنے گھر بیٹھے ہیں, یہ آدمی اپنے گھر ہوگا. یہاں جو لین دین ہو رہی ہے اس کے چرچے دوسرے دن سارے گلیوں میں شروع ہو جاتے ہیں. فلانے کو یہ دیا گیا, فلانے نے یہ لیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے وہ کیا. کس طرح چلے گا یہ ملک؟ نہیں, میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب جن پر آپ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ شاید اب وہ ہم کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں, ہم انقلاب لے کے آئیں گے, ہم واقعی جمہوریت چاہ رہے ہیں, ہم واقعی حقیقی آزادی چاہ رہے ہیں, جو میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے, سب کی, پارلیمان کی بالادستی کی. لیکن آپ کو پورا یقین ہے کہ اب ویسے نہیں ہوگا جیسے پی ڈی ایم میں ہوا؟ میں آزادی کی جو معنی سمجھ سکتا ہوں, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے کہا آپ کنکلوڈ کر دیں. جی, 14 اگست 1947 کو ہم نے سبز رالی پرچم لہرایا. جی, محمد علی جناح نے 11 اگست کو تقریر کی, پھر جی, پارلیمنٹ میں تقریر کی. یعنی ہم نے آزادی کا نعرہ کیوں لگایا؟ اگر تو سیاست کا مطلب سڑکیں بنانا ہے, سیاست کا مطلب نالیاں بنانا ہے, اریگیشن نظام بنانا ہے, تعلیمی ادارے بنانے ہیں, جوڈیشری کا نظام بنانا ہے, پولیس کا نظام بنانا ہے, تو باوجود یہ کہ انگریز ہمیں قابض تھا, اس نے ہمیں بہترین نظام دیے. جوڈیشری کا بہترین نظام دیا, ریلوے کا بہترین نظام دیا, سڑکوں کا بہترین نظام دیا, نہروں کا بہترین نظام دیا, پولیس کا بہترین نظام دیا. اس کے باوجود کہ یہاں سے لا کے وہ لندن بھی تعمیر کر رہے تھے. ہم نے جب ان سے آزادی کی مطالبہ کیا, گاندھی جی نے, محمد علی جناح صاحب نے, حر مجاہدین نے, فلانا نے, یا دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں وہ اس لیے چلی تھی کہ ہمیں حق حکمرانی چاہیے تھا. سوویت یونین اس وقت کا سوویت یونین, گھر بھی تھا, اسکول بھی تھا, بچے بھی تھے, فلانا بھی تھا, فلانا بھی تھا, 12 ملک بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ حق حکمرانی چاہیے تھا. 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے, حق حکمرانی غریب لوگوں کو نہیں ملا ہے, حق حکمرانی بلوچ کو نہیں ملا ہے, حق حکمرانی سندھی کو نہیں ملا ہے, حق حکمرانی پشتون کو نہیں ملا ہے, حق حکمرانی عام غریب کو. جب تک حق حکمرانی نیچے تک نہیں چلا جائے گا
جب تک تمام انسان قانون کے حساب میں برابر نہیں ہوں گے یہ ملک ٹھیک ہے 21 توپی اپنے چلا دی زندہ باد ڈز 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 یوم آزادی کون سی یوم آزادی جہاں غریب انسان کے لیے جینا حرام ہے جہاں غریب انسان کی نہ عزت محفوظ ہے نہ گھر محفوظ ہے یہ تصور بھی انگریزوں کے وقت میں نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی پنجاب کا چودھری خان بہادر ہو یا کوئی پٹھان خان نواب ہو یا کوئی بلوچ نواب ہو کہ وہ کسی غریب کو گلی کوچے میں بھی عزت کرے گا. اب کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے آپ سے کوئی غریب آدمی آپ سے یہ چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں میرا دروازہ کو نہ کھٹکھٹائے. جی تو تحریک تحفظ میرے آئین بچوں پاکستان یہ حق حکمرانی دلوا سکتی ہے ہم عوام اپنی کو؟ کوشش کریں گے. تحریک تحفظ پاکستان کا ایک نقص یہ ہے شاید یہ میری غلط فہمی ہے کہ یہ بدبخت تنظیم کسی کے کہنے پہ نہیں بنی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ ایک پتہ نہیں کیا بن گئی ہے. یار لوگوں کے کہنے پہ کسی کی دعا سے کسی کے کوئی دعایا آیات سے نہیں بنی خود بنی عوام کی. ہم کو پاگل نہیں ہے. وی لو دس کنٹری. ہم نے اس ملک کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی بھی سودا نہیں کیا کسی کے ساتھ. صحیح. وفاداریاں خریدنے کا سب سے بڑا سوداگر انگریز تھا. ہمارے اکابرین نے اپنی وفاداریاں نہیں بیچی. جنہوں نے بیچی وہ آسمانوں پہ ہے لیکن کسی اور سینس میں آئے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اکابرین لڑتے 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 اس دنیا سے چلے گئے. آپ اپنے والد صاحب کی کہانی سے ہم نے شروع کیا اور آج ان کا بیٹا محمود خان اچکزئی اسی جستجو میں لگا ہے لیکن ہر دفعہ اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہوتا ہے نا. اگر اب کی بار ایسے ہوا تو ہوتا ہے نا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پیغمبر تھے ان کے ساتھ کسی تشبیہ دینا بری بات ہے. جب انہیں چاچا نے بلایا کہ یار یہ میرے رشتے دار بڑے ظالم ہیں میرے پاس آئے تھے سارے کہتے ہیں محمد کو سمجھا دو. یہ کیا نئی بات اس نے شروع کر دی ہے. میں بوڑھا ہو رہا ہوں بیٹا تو تیرے والد بھی نہیں ہے. میں بوڑھا ہو رہا ہوں ابو جہل ابو سفیان فلانا فلانا. تو شریف آدمی نے کہا کہ چاچا میں اب کیا بات مانتا ہوں. اگر وہ اس ہاتھ پہ میرے لیے وہ رکھتے ہیں اور اس ہاتھ پہ وہ میں حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہم حق کی بات کر رہے ہیں. کوئی ہمیں سمجھائے ہم توبہ کر لیں گے. فوجی سمجھا دے جج سمجھا دے عالم سمجھا دے ملا سمجھا دے پیر سمجھا دے فقیر سمجھا دے کہ بھائی یہ جو آپ کی بات ہے یہ غلط ہے ہم توبہ کر لیں گے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادہ نزدیک ہے جمہوری نظام پرفیکٹ تو نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا 1-2 سال پہلے ایک آدمی کو پولیس نے ناجائز قتل کیا بلیک امریکن. جی سارا امریکہ نکلا ہے جی ایک آدمی کے. آپ اپنے بچوں کو تھانوں میں بھی عزت کرتے ہیں مارتے ہیں بھی عزت کرتے ہیں عورتوں کو اور پھر آپ کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہے. ہاں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان ہے. اس میں اسلام قید ہے. اس قلعے میں اسلام قید ہے. اس کو آزاد کر دو. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. جی ابھی بھی بہت سارے سوال رہ گئے ہیں لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نشست کریں گے. جب آپ کا دل چاہے یا کبھی کبھی گڑ کی چائے مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی. آئے اپنے یاروں کے ساتھ گپ شپ رہے گی. ہماری بھی وہ کچھ وہ ہو جایا کرے گی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین محمود خان اچکزئی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس ملک کو عوام کی حکمرانی چاہیے اور بالادست پارلیمان چاہیے. یہی حال ہے پاکستان کی ترقی کا پاکستان کے آگے بڑھنے کا اور قائد اعظم کے پاکستان بننے کا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.